بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر فواد سلیمان. آج ہفتے کا دن ہے اور شام کا وقت ہے. تو تھوڑی دیر پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا تو 5 وجوہات کو میں نے دیکھا جس کی وجہ سے انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی نظر انداز کر رہا ہے. تو چلے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں 2 چیزیں بتانا چاہوں گا کہ رویے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ لاشعوری طور پر ہو رہی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ کیا حال ہے, فوراً سے جواب آتا ہے ٹھیک ہوں. شاید یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. شاید چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان وجوہات کو لے کر ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. یہ مجموعی طور پر دیکھا گیا ہے, یہ تحقیق کی بات ہو رہی ہے. اس پہ صرف میرے انفرادی یا آپ کے انفرادی رویے کی باتیں نہیں ہیں. تو آئیں پہلی جو وجہ ہے, جو اسٹڈیز نے ثابت کیا ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہوتا ہے, انسان کو جب محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے نہیں سن رہا ہوتا, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بھی اس کو نہیں سن رہے ہوتے. کہ جب ہم کسی کو نہیں سنتے تو پھر بعد میں ہمیں یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے کہ وہ میری بات کو نہیں سن رہا, وہ مجھے اگنور کر رہا ہے, یا ایسے لگتا ہے کہ وہ بہرا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک, کہ دو گے تو لو گے, یہ انسانی نیچر کا ایک حصہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ریسپیکٹ دو گے تو ریسپیکٹ ملے گی. ٹھیک, تو اس میں ایسے سمجھیں یہ میوچول دونوں پارٹیز کے بیچ کا معاملہ ہے اور وہ ایکول بیسس پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے. تو جب ہم کسی کو سنیں گے تو ہمیں بھی سنا جائے گا. اب کیوں سننا ضروری ہے؟ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ جب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو, مثبت بات ہو رہی ہو, تو اسے بہت پسند ہے. اور اکثر لوگ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنی فیملی کے بارے میں, فرینڈس کے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں, اور جب انہیں محسوس ہو کہ اسے کوئی سن نہیں رہا تو وہ انسان بھی اس کو نہیں سنتا. یہ ہوئی پہلی بات. اب دوسری بات, کرٹیسزم, تنقید, کہ ایک انسان نے 100 میں سے 80% محنت کی اور 20% محنت نہیں کر سکا, تو کوئی شخص جو اس کام سے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے یا اس کام میں اس کا اونر ہے, باس ہے یا سربراہ ہے, وہ اسے کہے اس 20% کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو اور وہ جو منفی چیزیں ہیں اس پر تنقید کی جائے, تو اس انسان کی حوصلہ شکنی ہوگی, اس کی جو خود اعتمادی ہے وہ کم ہوگی, اور اس سے نفرت کی, ہیٹ کی فیلنگز بڑھ رہی ہوتی ہیں. اچھا, اب چونکہ آپ نے اس کی اگر حوصلہ شکنی کی ہے یا تنقید کر رہے ہیں, جتنی بھی نیت صاف ہو, آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی نیت بڑی صاف ہوتی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اب اس تنقید کی وجہ سے جب ان کو سننے کا موقع آتا ہے تو لوگ ان کو نہیں سنتے, کہ لوگ ان کو نہیں سنتے. یہ ایک صلے کی بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ شاید صلہ مل رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. تیسرا, ہر وقت شکایتیں کرتے رہنا. مثال کے طور پہ کہ میرے ساتھ یہ ہوا, میں ایگزام میں فیل ہو گیا, میرے ساتھ برا ہوا, میرے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا, یہ میری وجہ سے ہوا ہے, اور بہت ساری چیزوں میں خود کو موروث الزام ٹھہرانا, یا شکایتیں کرتے رہنا, یا سسٹم کی شکایتیں کرتے رہنا, اور 1 2 3 4 5 دفعہ نہیں, ہر وقت اور کافی عرصے سے. تو ایسی صورتحال میں بھی جو شخص شکایتیں کر رہا ہو یا منفی باتیں کر رہا ہو تو لوگ اس کو نہیں سنتے. اسٹڈیز کہتی ہیں کہ جو پازیٹیو باتیں کرتا ہے, جن کی شخصیت میں مثبت چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کو سنا جاتا ہے, بجائے ان کے کہ لوگ ایوائڈ کرتے ہیں, یا اگر ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں تو ان کی باتوں کو نہیں سنا جاتا. اب جو چوتھی بات ہے وہ ہے اعتماد کی, کانفیڈنس کی. کہا یہ جاتا ہے کہ باڈی لینگویج میں اگر کانفیڈنس ہے کہیں پر بھی, کسی بھی انٹریکشن میں, سوشل گیدرنگ میں, یہ جو کانفیڈنس ہے یہ ہر چیز سے بالا تر ہے. چاہے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو, دولت نہ ہو, کوئی بھی, چاہے ایون شہرت نہ ہو, لیکن اگر آپ کے پاس کانفیڈنس ہے آپ وہاں پر ون کر سکتے ہیں. اور اس کانفیڈنس کو کیسے پروڈیوس کیا جا سکتا ہے اس پر ضرور میں بات کرنا چاہوں گا. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا پہلا امپریشن ہے کسی بھی محفل میں, کسی بھی انٹریکشن میں, وہ بڑا ٹھوس ہونا چاہیے. تو اس سے پھر لوگوں کو وہی چیزیں ذہن میں یاد رہ جاتی ہیں کہ انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کی. تو میں آڈینس کو یہی انکریج کروں گا کہ جہاں پر بھی جائیں کبھی بھی اس چیز کو ذہن میں نہ سوار کریں کہ سامنے والا آپ سے شخصیت میں یا کسی اور چیز میں یا دنیاوی رتبے میں اتنا اس کو حاوی کرنا کہ آپ خود کو انفیریئر سمجھیں, خود کو کمتر سمجھیں. اللہ پاک نے کسی کو کسی سے کم نہیں بنایا. تو یہ صرف دنیاوی رتبے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں, ذہن میں فکس کر دیتے ہیں.
ہمیں سامنے والے کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اتنا بھی ذہن میں یہ چیزیں نہ ہوں کہ ہم گھبرا جائیں، ہماری خود اعتمادی کم ہو۔ اس کے علاوہ جب کانفیڈنس کی بات ہو گئی، جب پانچواں جو پوائنٹ ہے اس پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کامنلی جو ہے جو لوگ نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا جو اس کے علاوہ جو لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، کہ اوور تھنکنگ کس معاملے میں، کہ کسی بھی محفل میں یا سوشل انٹریکشن میں بات کرنے سے پہلے اگر آپ زیادہ سوچیں گے تو آپ بول نہیں سکیں گے۔ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کنسیکوینسز کیا ہوں گے۔ اللہ پاک نے ذہن کو بڑی صلاحیت دی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو بات چیت کرنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ادروائز زیادہ اوور تھنکنگ سے بھی پرابلمس بڑھتے ہیں، آپ بول نہیں سکتے تو لوگوں پر یہ امپریشن پڑتا ہے کہ شاید آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہاں پر بیٹھنے میں، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر آپ کی جب فریکوینٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو جب بھی آپ بول رہے ہوتے تو پھر لوگ آپ کو نہیں سنتے۔ تو یہ 5 وجوہات تھی جس کا میں نے سوچا کہ ڈسکس کیا جائے، جس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ پر یا اپنے وہ دوست جن کے لیے ہم اصلاح چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں اور آپس میں باہمی محبت کو بڑھائیں، بھائی چارے کو بڑھائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر اس ویڈیو کا اینڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔